من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمدینۃ خیر لهم لو كانوا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حمد باری تعالی اور درود لامحدود بدرگاہ حبیب حق تعالی جل مجدہ الکریم وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، آج کی خطاب جمعہ کی مختصر گفتگو کی بنیاد ایک حدیث پاک پہ رکھی گئی ہے۔ یہ حدیث مختلف کتب احادیث کے حوالے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں نقل فرمائی ہے۔ حدیث کے لفظ یہ ہے والمدینۃ خیر لهم لو كانوا يعلمون۔ یہ ارشاد اس وقت صادر ہوا جب بعض لوگوں نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر دوسرے شہروں کی طرف روانگی اختیار کی۔
اور مدینہ پاک چھوڑ گئے تو ان کی اس حرمان نصیبی پر خدا کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر تھا، مدینے میں ان کے لیے خیر تھی، مدینہ ان کے لیے خیر تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے کاش وہ اس حقیقت کو جانتے، مگر انہوں نے جانا نہیں۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کو خیر کے لفظوں سے تعبیر فرمایا ہے۔ مدینہ خیر ہے، مدینہ خیر ہے، خیر کے معنی بہتر، مدینہ بہتر ہے، مدینہ بہتر ہے، یہ فرمان رسالت ہے۔ علی صاحب الصلوات لو کانوا یعلمون سے معلوم ہوا کہ ہر کوئی مدینے کی عظمت سے واقف نہیں۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے یہ بات تو ان کے لیے مدینہ بہتر تھا۔ مدینہ خیر ہے۔ ایک بار نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ آپ اپنی زبان سے نکالیں تاکہ ہم کو بھی خیر مل جائے۔ حضور نے فرمایا والمدینہ تو خیر، مدینہ خیر ہے، مدینہ خیر ہے۔ مدینہ بہتر ہے، مدینہ رہائش کے لیے بھی مدینہ بہتر ہے، عبادت کے لیے بھی مدینہ بہتر ہے، رزق اور معاش کے لیے بھی مدینہ بہتر ہے، آب و ہوا کے اعتبار سے بھی مدینہ بہتر ہے، محبت اور عشق کے اعتبار سے بھی مدینہ بہتر ہے، مدینہ ہر شے سے بہتر ہے، مدینہ ہر شہر سے بہتر ہے، بلکہ امام مالک کے فتوے کے مطابق مدینہ مکہ سے بھی بہتر ہے۔ مدینہ بہتر ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ پہلے آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں، حضرت امام مالک امام دار الہجرتین کہلاتے ہیں۔ دار الہجرتین، ہجرت کے دونوں گھروں کے امام۔ دار الہجرتین سے مراد مکہ اور مدینہ دونوں ہیں۔
آپ کو مکے اور مدینے کا متفقہ امام مانا جاتا ہے۔ امت کے جلیل القدر امام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دار الہجرتین کے امام کہلاتے ہیں اور زندگی کا اکثر حصہ مدینہ طیبہ میں گزارا اور ساری زندگی مدینہ پاک میں درس حدیث دیتے رہے۔ اور ساری زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، صرف ایک حج، باقی زندگی مدینے میں گزاری۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ساری زندگی مدینے میں گزاری مگر حج ایک مرتبہ کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا حج ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے بعد فرضیت نہیں رہتی، پھر جتنے حج کرو سب نفلی ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے مدینے میں موت مانگی ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ڈرتا ہوں اللہ اکبر، اگر حج نفلی حج کے لیے بھی مدینے سے باہر نکلا تو اگر موت کا وقت آ گیا تو مدینے سے باہر موت آ جائے گی۔ میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہاں سے نکلتا نہیں۔ جب آپ سے مدینے میں مرنے کی خواہش کی فضیلت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا من شاء ان یموت فی المدینۃ فلیمت کنت لہ شفیعا یوم القیامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو مدینے میں موت آئے، فلیمت، اس کو چاہیے کہ مدینے میں مرے، فلیمت، اس کو چاہیے کہ مدینے میں ضرور مرے۔ کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، میں محمد عربی وعدہ کرتا ہوں جو ایمان اور محبت کے ساتھ مدینے میں مرا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، عاشق مدینہ، عزیزہ، عزیزہ۔ اس حدیث میں جو یہ لفظ ہیں جو مدینے میں مرنا چاہے اس کو چاہیے کہ ضرور مدینے میں مرے، ضرور مرے مدینے میں۔ یہ جو فرمایا کہ اس کو مدینے میں مرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مدینے میں رہنا چاہیے، یہ مطلب ہے، کیونکہ موت تو آخر آئے گی نا، تو جب رہائش مدینے میں اختیار کر لے گا تو موت مدینے میں ہی آئے گی۔ تو جو مدینے میں مرنا چاہتا ہے اس کو مدینے میں اپنا مکان بنانا چاہیے، اس کو چاہیے کہ مدینے میں اپنا گھر بنائے۔ وہ مدینے میں گھر بنانا چاہے کسی صورت میں ہو، کرائے پر گھر لے لے، وہاں مزدور بن کے چلا جائے،
وہاں حصول معاش اور تلاش رزق میں جا کے ڈیرا لگا لے، پھر وہیں رہ جائے۔ یہ طریقہ ہے مدینے میں مرنے کا۔ یا رسول اللہ کی رحمت، یا رسول اللہ کی رحمت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے مدینے میں گھر بنایا، اپنا گھر بنایا، خواہ وہ ایک پرندے کے گھونسلے جتنی جگہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی کیوں نہ ہو، کنت لہو شفیعا یوم القیامہ، میں نے وعدہ جو کر لیا ہے مدینے میں رہنے والوں کی شفاعت کروں گا، مدینے میں رہنے والوں کی شفاعت کروں گا، مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ حضرات، ایک حدیث میں آتا ہے، جو میرے مدینے میں رہے، اگر میرے مدینے میں اس کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچی، خواہ وہ کانٹا چبھنے کی تکلیف ہو، اور اس نے اس تکلیف پر صبر کیا، جس کو میرے مدینے میں کوئی بیماری آئی، بخار آ گیا، کوئی تکلیف پہنچی، اور اس نے اس پر صبر کیا، میں وعدہ کرتا ہوں میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے مدینے میں رہنے کی فضیلت اور مدینے میں مرنے کی فضیلت واضح ہو رہی ہے۔ جو مدینے میں رہتا ہے وہ حضور کے شہر کا باسی ہے اور حضور کا ہمسایہ ہے، اور یہ پتہ ہے نا ہمسائے کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میرا ہمسایہ بنا مجھ پر اس کے حق عائد ہوتے ہیں، کیونکہ ہمسائے کے حقوق سب سے زیادہ پورے کرنے والے حضور ہیں۔ فرمایا ہر کوئی اپنے ہمسایوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اور میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ یہ احسان کروں گا کہ انہیں بخشوا لوں گا۔ مدینے میں رہنے کی کیا بات، مدینے میں مرنے کی کیا، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگیاں مدینے میں یوں گزرتی ہیں کہ راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی باتیں بھی مدینے کی۔ حضرت سیدنا امام مالک سے پوچھو مدینہ پاک میں رہنے کی فضیلت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فرضی حج کیا ہے، اس کے بعد نفلی حج کے لیے بھی مکے نہیں گیا، اس حرص پر یہاں رہتا ہوں کہ مدینے میں موت آ جائے، مدینے میں موت آ جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حج کا بڑا ثواب ہے، لیکن حج پر ثواب مرتب ہوتا ہے تب جب حج قبول بھی ہو۔
حج کا ثواب ملتا ہے بشرط قبول، اور مدینے میں مرنے والوں کے لیے کوئی شرط نہیں، بس مر جائیں مدینے میں حضور فرماتے ہیں بخشوا لوں گا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ شرم آتی ہے یہ مسئلہ سناتے ہوئے، ہمیں شرم آتی ہے، ہم کس منہ سے یہ باتیں سنیں اور سنائیں اور کریں۔ جس طرح مکے کا حرم ہے نا، اس طرح مدینے کا بھی حرم ہے۔ جس طرح حدود مکہ ہیں، حرم مکہ کی حدود ہیں، اسی طرح حرم مدینہ کی بھی حدود ہیں۔ حضرت امام مالک حرم مدینہ کی حدود میں کبھی قضائے حاجت نہیں کرتے تھے۔ مدینہ پاک میں رہتے تھے، اتنا تھوڑا کھاتے تھے، اتنا تھوڑا پیتے تھے کہ 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد حاجت ہو، اور جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو حرم مدینہ سے باہر جا کر قضائے حاجت فرماتے۔ جاتے وقت آپ کا دستور یہ تھا کہ آہستہ 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 مدینے سے باہر کی طرف جاتے اور بار بار مڑ کے پیچھے مدینہ شہر دیکھتے، پھر قدم رکھتے، پھر کھڑے ہو کے مدینے کی طرف دیکھتے، اور جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو دوڑ کر سرپٹ دوڑ کر مدینے میں داخل ہو جاتے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ جب مدینے سے آپ باہر کی جانب جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر، اس کی وجہ فرمایا اس لیے کہ اگر موت آنی ہے تو مدینے میں ہی آ جائے، موت کی انتظار کرتا ہوں کہ اگر موت کا وقت آ گیا ہے تو پھر آ جائے، مدینے کے اندر ہی آ جائے، اس لیے آہستہ آہستہ چلتا ہوں، اور جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہوں تو دوڑتا اس لیے ہوں کہ اگر موت آنی ہے تو مدینے کے اندر آ جائے، اس لیے تیزی سے دوڑتا ہوں مدینے کی طرف۔ آخر مدینے میں رہنے کی اور مدینے میں مرنے کی کوئی بڑی عجیب فضیلت ہے نا، جس کو حاصل کرنے کے لیے امت کے جلیل القدر امام اتنی آرزویں کرتے رہے۔ اور سنیے حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ بند، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جس عمر کی اتنی فضیلت ہے نگاہ نبوت میں، صحیح حدیث سیدنا فاروق اعظم کی دعا، فاروق اعظم ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم ہر روز ہر نماز کے بعد اکثر یہ دعا مانگتے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد رسولک، کہو آمین۔
سیدنا فاروق اعظم کی دعا سنو. حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ دعا صحیح حدیث موجود ہے. فاروق اعظم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیل, اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک, اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما, شہید ہو کے اس دنیا سے جاؤں. اور دوسری دعا وَمَوْتًا فِي بَلَدِ رَسُولِكَ, شہادت کی موت ملے لیکن اس شرط پر شہادت مانگتا ہوں کہ تیرے نبی کے شہر میں شہید ہو جاؤں. فی بلد رسولک, تیرے رسول کے شہر میں موت آئے. فاروق اعظم کی یہ دعا قبول ہو گئی. بولو بولو ذرا, قبول ہو گئی. اگر میری بات میں شک ہو نا تو جاؤ مدینہ پاک میں جا کے جالیوں کے اندر جھانک کے دیکھو. میرے نبی کے پہلو میں فاروق اعظم کی قبر ہے. مسجد نبوی شریف میں عین حالت نماز میں نماز فجر کی امامت کرتے ہوئے شہید ہوئے. آہا, ایک قاتل نے حملہ کیا, شہادت بھی ملی اور موت شہادت کی مدینے میں ملی اور قبر نبی کے پہلو میں ملی. اس کو کہتے ہیں دعاؤں کی قبولیت. معلوم ہوا اگر کوئی مدینے میں رہنے اور مدینے میں مرنے کی فضیلت پوچھنا چاہتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم سے پوچھ لے. فاروق اعظم سے پوچھ لے. اب نتیجہ کیا نکلا اس گفتگو سے؟ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام کا عقیدہ واضح ہوا, امت کے جلیل القدر ائمہ کا ایمان اور عقیدہ واضح ہوا. وہ کیا عقیدہ, کیا مسلک واضح ہوا کہ زندگی کا جتنا زیادہ عرصہ ملے مدینے میں گزارنا چاہیے, مدینے میں رہنا چاہیے اور مدینے میں مرنا چاہیے. آمین آمین. ہائے, یہ مسئلہ ثابت ہے. حاجی لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, انہیں حج مبارک ہو, مدینہ کی حاضری مبارک ہو. کئی جگہ حاجیوں کو مسائل حج سکھائے جاتے ہیں. کئی لوگ مختلف طریقوں سے کہتے ہیں آؤ تمہیں حج کی ٹریننگ دلائیں, حج کس طرح کرنا ہے. کچھ لوگ یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ زیادہ وقت مکے میں گزارنا, وہاں زیادہ ثواب ہے, وہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے. مدینے میں زیادہ دیر نہ رہنا, وہاں تھوڑا ثواب ہے. میں نے اپنے کانوں سے کئی لوگوں کو یوں تبلیغ کرتے سنا ہے. ایک لمبی داڑھی والا مولوی ماتھے پہ محراب کر کے سجدے ماتھے پہ نشان پڑے تھے. ایک شخص رمضان شریف میں عمرے کے لیے جانے لگا تو وہ اس کے پاس بیٹھ کر, یہاں گجرا والے کی بات ہے, کہنے لگا آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں مبارک ہو, اعتکاف مسجد نبوی میں نہ بیٹھنا, مکے میں بیٹھنا. اعتکاف اگر کرنا ہوا تو مکے میں کر لینا, مسجد نبوی میں کوئی خاص ثواب نہیں ہے, وہاں زیادہ ثواب ہے.
کوئی صدقہ خیرات کرنا ہو تو وہ بھی مکے میں ہی کرنا، مدینے میں جانا کوئی ضروری بھی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی سیر و سیاحت کا شوق ہوا، ادھر جانا ہوا، تو پھر مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے جانا، نبی کی قبر کی نیت نہ کرنا۔ یہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ نئے نئے فرقے، یہ نئی نئی تنظیمیں جو امریکہ کے ڈالروں پر اور سعودی عرب کے ریالوں پر پلتی ہیں، اور ہم غریب، ہم سنی لوگ، ہم یوں کہا کرتے ہیں، ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے در کے منگتے ہیں، ہمیں نہ کسی کے ڈالروں کی ضرورت ہے نہ کسی کے ریالوں کی۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ ہم غیر ملکی ایجنٹ نہیں، غیر ملک کی ایجنٹی کر کے ہم امت مصطفیٰ کے دلوں سے اپنے نبی کی محبت نکالنے والے نہیں۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نماز میں عشق مصطفیٰ نہ ہو وہ نماز حرام، اور جس حج میں محبت مصطفیٰ کی بو باس نہ ہو وہ حج بھی حرام۔ حضرات محترم، مل کے کہہ دو سبحان میں فیصلہ، اے معزز باذوق سنی مسلمانوں، یہ فیصلہ حدیث رسول سنا کر آپ پر چھوڑتا ہوں۔ کچھ لوگ امتی کہلا کر تبلیغ کرتے ہیں مدینے میں اول تو جانا نہیں چاہیے، مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، بڑے بڑے نمازی حاجی یہ تبلیغ کر رہے ہیں اول تو مدینے جانا نہیں چاہیے، اگر جانا ضروری ہو تو زیادہ رہنا نہیں چاہیے، اگر رہنا بھی ہو تو مسجد کی نیت سے جانا اور رہنا چاہیے، گنبد خضرا کی نیت سے اور نبی کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ تبلیغ ہو رہی ہے، اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے بنا بنا کر سبحان اللہ اپنی امت کو مدینے بلا رہے ہیں۔ آؤ تو صحیح، میں شفاعت کروں گا۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے جس امتی نے مدینے میں میری قبر کی زیارت کی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی۔ مصطفیٰ مکہ میں
دوسری حدیث، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مدینے میں کبھی یوں بلاتے ہیں، من زار قبری اللہ اکبر بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، اللہ اکبر جس نے میری وفات کے بعد مدینے میں آ کر میری قبر کی زیارت کی اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ یہ بہقی شریف کی حدیث، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زندگی ظاہری میں خود میری زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، یا رسول اللہ، جو شخص مکے میں آیا حج کرنے اور میری زیارت کے لیے مدینے نہ آیا اس نے میری جان پر ظلم کیا، اس نے میری جان پر ظلم کیا۔ کون مسلمان ہے بشرطے کہ مسلمان ہے؟ کون مسلمان ہے جو اپنے نبی پر ظلم کرے؟ مولویوں، نادانوں، کیسی جھوٹی تبلیغ کا ڈھونگ رچا رکھا ہے تم نے؟ تم اپنے نبی کا دل دکھاتے ہو، تم اپنے نبی کی جان پر ظلم ڈھاتے ہو، کیا جواب جرم دو گے تم مصطفیٰ کے سامنے؟ تم رسول اللہ کے سامنے کس طرح پیش ہوگے قیامت کے دن؟ حضور کی امت کو غلط گائیڈ کرتے ہو، غلط مسئلے بتاتے ہو، مدینے کی اور مدینے والے کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے نکال کر انگریز کی نمک خاری کا حق ادا کرتے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں، قسم ہے رب ذوالجلال کی، وہ توحید مردود ہے جس میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، جس میں عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ۔ یاد رکھو میرے آقا تاجدار مدینہ کتنے جتن کر رہے ہیں مدینے میں بلانے کے لیے۔ آؤ مدینے، آؤ تو صحیح، گناہگاروں ایک بار آ تو جاؤ، پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا احسان کرتا۔ حضور بار بار مدینے بلا رہے ہیں اور یہ مولوی مدینے سے روک رہے ہیں۔ وہ بہانے بنا بنا کے مدینے بلاتے ہیں، یہ بہانے بنا بنا کے مدینے سے روکتے ہیں۔ معلوم ہوا ان کا مقابلہ ہمارے ساتھ نہیں، نبی کے ساتھ ہے، اور اگر نبی کے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ بدرجے اولا، کیونکہ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم فہم نبی کے دیوانے، ہم بیس نبی کے دیوانے، الطاف نبی کے دیوانے، خان نبی کے دیوانے، نبی کے دیوانے، سبحان اللہ، نبی کے دیوانے، صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ۔
چوتھی حدیث سبحان اللہ کتنی؟ چوتھی حدیث سنا رہا ہوں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءنی زائرا لا تحملہ حاجت سبحان اللہ الا زیارتی، سبحان اللہ سبحان اللہ جو شخص آیا جاءنی، جو میرے پاس آیا، جو میری طرف آیا، جاءنی جو میرے پاس آیا، قیامت تک کے لیے امت کو اعلان عام ہے، جو میرے پاس آیا کس لیے؟ زائرن، میری زیارت کی خاطر، خواہ میری زندگی میں آیا، ظاہری زندگی میں، خواہ میری وفات کے بعد میرے پاس آیا، خواہ میری زیارت کے لیے آیا، خواہ میری قبر کی زیارت کے لیے آیا۔ من جاءنی، یہ عموم ہے، اطلاق عام ہے، تقیید نہیں۔ جو آیا میرے پاس زائرن، میری زیارت کی نیت کر کے، لا تعملہ حاجت الا زیارتی، اتنا لمبا سفر مشرق مغرب سے جس نے بھی کیا کوئی اور حاجت نہ ہو سوائے میری زیارت کے، نہ تاجر بن کر آئے، نہ خریدار بن کر آئے، نہ سیر و سیاحت کی نیت لے کر آئے، نہ دنیاوی کام کے لیے آئے، الا زیارتی، اس کی کوئی غرض نہ ہو مدینے میں آنے کی سوائے میری زیارت کی۔ اگر اس نیت سے کوئی قیامت تک میرے مدینے میں آیا اور میری قبر کے لیے زیارت کے لیے آیا، کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، مجھ پر اس کا حق فرض ہو گیا، میں قیامت کے دن اس کا گواہ بھی بنوں گا، اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ پانچویں حدیث، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حج الی مکہ ثم قصدنی فی مسجدی، توجہ، جس نے مکے کا حج کیا، من حج الی مکہ، جس نے مکے کا حج کیا، ثم پھر قاصدہ ارادہ کیا، نی میرا، پھر میرا ارادہ کیا، ثم قصدنی فی مسجدی، جس نے زیارت کا ارادہ کیا میری زیارت کا، میرا قصد کیا میرا، فی مسجدی، اس
اس میری مسجد میں نہیں سمجھے بات. دوسرے فرقوں والے لوگ یہ قید لگاتے ہیں کہ مدینے میں جانا چاہیے اگر تو قصد کرنا چاہیے مسجد نبوی کا. یہ وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ارادے سے جاؤ کہ وہاں نماز پڑھوں گا, نبی کا قصد نہ کرو. یہ تعلیم دیتے ہیں نبی کا ارادہ, قبر کا ارادہ, روزے کا ارادہ, حضور کی زیارت کا ارادہ کرنا کہتے ہیں شرک ہے. معاذ اللہ. صرف مسجد کی نیت کرو. میں جو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں یہ حدیث سنیں, فیصلہ کریں اپنے نبی کی بات مانیں یا ان مولویوں کی. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. حدیث کے لفظ میں سناتا ہوں, فیصلہ مصطفیٰ کے غلاموں تم پہ چھوڑا. حضور نے فرمایا سما قصدنی, حج کے بعد اس نے پھر میرا ارادہ کیا. نی میرا ارادہ کیا. کدھر؟ فی مسجدی, میری مسجد میں. یہ نہیں فرمایا میری مسجد کا. نہیں سمجھے؟ اگر حضور فرماتے سما قاصد الی مسجدی, مکے کا حج کر کے میری مسجد کے قصد سے آیا تو اس کی یہ فضیلت. یوں نہیں فرمایا, فرمایا حج کیا سما قاصدانی, میرا ارادہ کیا, اور میں کدھر ہوں؟ فی مسجدی, اپنی اس مسجد میں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے مسجد کا ارادہ مقصود نہیں, مسجد میں جو ہے اس کا ارادہ تھا. فی ظرف مکان, اس مسجد میں, مسجد میں میرا ارادہ. اس مسجد کا نہیں, اس مسجد میں جو رہتا ہے. فی مسجدی, الا مسجدی نہیں. سن لو غور سے, مولوی ترجمہ بھی دھوکے سے کرتے ہیں. الا مسجدی ہوتا تو پھر مطلب ہوتا مسجد کے ارادے سے جو آئے. یہاں الا مسجدی نہیں, قصدنی فی مسجدی, اس مسجد میں میرا ارادہ کر کے آیا. میرا ارادہ کر کے. پھر اگر مسجد بھی میری, لاکھ بھاگو نبی سے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا جبل سور کے قریب ایک شرطا کھڑا تھا مکے میں, ہم جبل سور کی زیارت کے لیے جانا چاہتے تھے, وہ زیارت سے روکنا چاہتے تھے. کہنے لگے ادھر کیا ہے؟ ہم نے کہا جبل سور. لگا وہ تو پتھر ہے, اس میں کیا لگا ہے؟ ادھر چلو مکے میں خانہ کعبہ ہے. ہم نے پوچھا وہاں بھی تو پتھر ہی لگا ہے. اس کو کیا لگا ہے؟ وہ بھی پتھر, یہ بھی پتھر. کہنے لگا وہ اللہ کا گھر ہے. میں نے کہا اللہ اس میں رہتا ہے؟ وہ تو 360 بتوں کا گھر تھا. پھر اللہ کے نبی نے وہ بت اتار کے پھینکے تو اس کو جس نبی نے کعبہ بنایا, کعبے کو جس نبی نے کعبہ بنایا, وہی جبل سور کی غار میں آیا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا. جس جگہ تیری جھلک پائی وہیں ڈوب گئے. ہم نے تو مکے میں بھی حضور کا جلوہ دیکھا, ہم نے تو جبل سار میں بھی حضور کا جلوہ دیکھا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ
رحمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور جس طرف رخ ہو گیا وہ تو قبلہ ہو گیا، اور جس میں اپنا گھر بنایا وہ مدینہ ہو گیا۔ فضیلتیں تو نبی کی نسبتوں سے ہیں۔ کعبہ پہلے بھی اللہ کا گھر تھا۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہاں ہاں ہاں، کعبہ پہلے بھی کعبہ تھا، عیسیٰ کے دور میں بھی کعبہ تھا، موسیٰ کے دور میں بھی کعبہ تھا، ابراہیم کے دور میں بھی کعبہ تھا، نوح کے دور میں بھی کعبہ تھا، آدم کے دور میں بھی کعبہ تھا، پر قبلہ نہ تھا۔ اس کو قبلہ تو مصطفیٰ کے قدموں نے بنایا۔ نسبت مصطفیٰ کے منکروں، تمہیں نہ کعبے کی شان کا پتہ ہے نہ مدینے کی شان کا پتہ ہے۔ یہ ساری فضیلتیں نسبت مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ مگر جن لوگوں کے دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں ان پر کوئی واعظ اور نصیحت اثر نہیں کرتا۔ حضرات توجہ فرمائیں، میرے آقا نے فرمایا من حج الی مکہ ثم قصدنی فی مسجدی، جس نے حج کیا مکے میں پھر میری نیت سے میرا ارادہ کر کے میری زیارت کے لیے میری مسجد میں میرے لیے آیا، مکے میں ایک حج کر کے آیا، مکے میں پھر میرے پاس آیا، میری مسجد میں میری قبر کو دیکھا، مجھے دیکھا، قُتِبَتْ لَهُ حَجَّتَانِ مَبْرُورَتَانِ، میں خدا کا محبوب وعدہ کرتا ہوں اس کو 2 حجوں کا ثواب ملے گا، 2 حجوں کا ثواب۔ نبی کے غلاموں کو مدینے سے بہانے بنا بنا کے روکنے والوں، یوں نہ آؤ برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ ہاں، خدا تمہیں ہدایت دے کہ کس طرف لے جا رہے ہو امت مصطفیٰ کو، کیا غلط تبلیغیں کرتے پھرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ حدیث نمبر 6، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ تم کرتے رہو، حدیثیں ہم سناتے ہیں۔ بے حب نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، نہیں آتی بخاری۔ ان کے پاس بخاری ہے پر بخار والی، ہمارے پاس امام بخاری کی کتاب ہے حدیث رسول۔ بغض رسول کا جس کو بخار ہو جائے اس کو بخاری سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہیں بغض رسول کا بخار ہے، پہلے بخار اتروا کے آؤ۔ حدیث نمبر 6، کہتے ہیں مدینے میں کیا رکھا ہے، ادھر آؤ مکے میں ثواب زیادہ ہے، سنو کیا رکھا ہے مدینے میں۔ حدیث نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث،
من توضأ فی بیتہ ثم اتی الی مسجد قباء فصلی فیہ رکعتین کان لہ کاجر عمرہ. جو میرے مدینے میں آیا، میرے مدینے میں قیام کیا، جس جگہ قیام کیا وہاں اس نے وضو کیا، وضو کر کے مسجد قباء میں جس کی میں نے بنیاد رکھی، اس مسجد قباء میں آیا، جس نے 2 نفل پڑھے، میں نبی ہو کے وعدہ کرتا ہوں پورے عمرے کا ثواب. مکے میں بھی عمرہ ہوتا ہے مگر ہزاروں روپیہ لگتا ہے. بڑی شرطیں ہیں، احرام کی شرطیں ہیں، بڑی پابندیاں ہیں، کعبے کے 7 پھیرے ہیں، صفا مروہ کے درمیان 7 دوڑے ہیں، پھر حجامت کروانی پڑتی ہے، پھر بھی اس کی مرضی عمرہ قبول کرے نہ کرے، وہ بے نیاز ہے. حضور فرماتے ہیں کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں، مدینے میں آ جاؤ، اپنے گھر وضو کرو، قباء میں بے شک پیدل چلے جاؤ، پیسہ بھی نہیں لگے گا، احرام بھی کوئی نہیں، پابندی بھی کوئی نہیں، شرط بھی کوئی نہیں، 2 رکعتیں پڑھ لو، عمرے کا ثواب میں دلاؤں گا. مکے کے عمرے میں پابندیاں بھی ہیں، سفر بھی لمبا ہے، ہزاروں روپیہ لگتا ہے. مدینے کے عمرے میں پابندی کوئی نہیں، احرام کوئی نہیں، شرط کوئی نہیں، خرچہ کوئی نہیں، بس مدینے میں آ جاؤ. قبولیت کے لیے شرط کوئی نہیں، بس مدینے میں آنا شرط ہے. مدینے میں عمرہ رکھا ہے، چاہے روز عمرے کرو، کوئی خرچہ نہیں، مفت میں عمرے. وما ارسلناک الا، اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین. کہتے ہیں جی مکے میں زیادہ رہو، مدینے میں کیا ملتا ہے؟ کچھ ملتا ہے کہ نہیں مدینے میں؟ آگے چلو، حدیث نمبر 7. ہاں ذرا اونچی آواز سے کہو. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر ثم اتی فی مسجدی ھذا فصلی فیہ کان لہ کحجۃ کاملہ. جو میرے مدینے میں آیا، وضو کر کے میری مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی، پورے حج کا ثواب، پورے حج کا ثواب. مکے میں حج ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، مکے میں حج ہوتا ہے، پر سال میں صرف ایک بار. دوسرا کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. کوئی کر سکتا ہے؟ مکے میں 2 حج ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں. سال میں صرف وقت مقرر ہے حج کا، دن مقرر ہے. 9 ذی الحج کو دوپہر زوال کے وقت کے بعد ظہر کے وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک کچھ نہ کرے، عرفات میں آ جائے حج. ایک اگر کوئی نیت کرے میں 2 مرتبہ کرنا چاہتا ہوں تو آواز آتی ہے اگلے سال، جاؤ چھٹی کرو، بھاگ جاؤ. ہاں ہاں کہو سبحان اللہ. ادھر مدینے سے آواز آ رہی ہے رحمت للعالمین کی. ادھر آؤ،
ادھر آؤ زیادہ حج کرنے ہیں، میرے مدینے میں روزانہ 5 حج ہوتے ہیں، ہر روز 5، ہر روز 5، ہر روز 5۔ اب سال میں کتنے ہوئے؟ کہتے ہیں جی مدینے میں کیا ہے؟ پوچھتے ہیں مدینے میں کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں مدینے میں کیا نہیں؟ وہ تم بتا دو، وہ کیا ہے جو مدینے میں نہیں؟ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی، جنت بھی یہی۔ جنت بھی یہی، مالک جنت بھی۔ مدینے میں مسجد نبوی ہے، ہاں، ایک نماز ایک حج کے برابر، 2 نفل ایک عمرے کے برابر۔ مدینے کے 19 کنووں کے نام مجھے یاد ہیں، ہر کنویں کا پانی جنت کا پانی۔ مدینے کا پہاڑ جبل احد جنت کا پہاڑ۔ مدینے کی گلیاں مصری کی ڈلیاں، گلاب کی کلیاں۔ مدینے کی ہوائیں جنت کی ہوائیں، مدینے کا پانی جنت کا پانی، مدینے کے کنویں جنت کے کنویں۔ مدینے میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ میرا حجرہ ہے، یہ میرا منبر ہے، حجرے اور منبر کے درمیان جنت ہے۔ میرے حجرے سے میرے منبر تک جنت ہے، میرے منبر کے نیچے حوض کوثر ہے۔ یہ پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، جبل احد یحبنا ونحبہ، احد جبل علی باب الجنت، احد جبل رکن من ارکان الجنت۔ یہ احد پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے، یہ جنت کے دروازے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ مرتبہ مل کے بولو۔ مدینے میں کیا ہے؟ مدینے میں جنت البقیع ہے، ایک قبرستان ہے، قبرستان میرے نبی کے قدموں میں ہے۔ وہ جو میرے نبی کے قبروں میں قبرستان ہے وہ سارا ہی جنت ہے۔ اس جنت البقیع میں کیا ہے؟ 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں۔ 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں اور 10,000 اہل بیت نبوت کی قبریں ہیں، خاندان نبوت کے افراد۔ جنت البقیع میں عثمان غنی ہیں۔ کون عثمان غنی جو جنت کا مالک ہے؟ کون عثمان غنی؟ مدینے میں مسلمانوں کے لیے پانی نہ تھا، قلت تھی پانی کی۔ ایک یہودی کے قبضے میں بیر روما تھا، مسلمان قیمتاً پانی لاتے تھے اور وہ بھی اپنی مرضی سے، صبح جاتے تھے شام کو وہ پانی دیتا تھا۔ مسلمانوں پر مدینے میں پانی کی قلت تھی۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں کون ہے جو وہ کنواں خرید کر مدینے کے مسلمانوں کے نام وقف کر دے؟ عثمان غنی نے کہا میں ہوں۔
پوچھا قیمت کیا ہے؟ کہا 35,000 درہم عثمان غنی نے اسی وقت ادا کی۔ 35,000 درہم پر بیر روما خرید کر امت کے نام وقف کر دیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ عثمان اب جنت تیری ہے، جنت تیری۔ ایک اور وقت آیا مدینے میں جیش اسرت کا، مسلمانوں کے اوپر جہاد کا وقت تھا اور سامان جنگ نہ تھا، مجاہدین کے لیے غلے لباس کی کمی تھی۔ حضور نے فرمایا ہے کوئی جیش اسرت میں سامان دینے والا؟ عثمان غنی نے کہا مجاہدین اسلام کا سارا خرچہ میرے ذمہ، سارا خرچہ۔ حدیث، میرے نبی کی حدیث سن لو، اشترا عثمان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت مرتین، مرتن یوم روما و مرتن یوم جیش الاسرا۔ عثمان غنی نے ایک بار نہیں 2 مرتبہ مصطفیٰ سے جنت خریدی، 2 مرتبہ رسول اللہ سے جنت خریدی، ایک بیر روما دے کر خرید کر اور ایک جیش اسرت میں جنگی سامان دے کر۔ عثمان نے جنت خرید لی، خرید لی، خرید لی، خرید لی، سودا ہو گیا، جنت بک گئی، عثمان نے خرید لی، نبی گواہ بن گیا، خدا نے دے دی، عثمان نے لے لی۔ ذرا غور کرنا، عثمان کے دشمنوں، جنت تو عثمان کے قبضے میں ہے، تم کدھر جاؤ گے؟ یوں نہ آؤ برچھی تان کر۔ سوچو، ہم محبت سے تمہیں درس دیتے ہیں، پیار کی بات کہتے ہیں، آج نہیں جانو گے کل جان جاؤ گے، مگر کل جاننے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ جنت البقیع میں نبی سے 2 مرتبہ جنت خریدنے والا عثمان غنی ہے۔ جنت البقیع میں مولا علی کی ماں ہے، فاطمہ بنت اسد، جس کے متعلق خدا کے نبی نے کہا امی بعد امی، میری ماں آمنہ کے بعد اگر میری ماں ہے تو جو علی کی ماں ہے وہ محمد کی ماں ہے صلی اللہ۔ جنت البقیع میں میرے نبی کو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ سنو سنو، جنت البقیع میں عثمان بن مظعون ہے، جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضور اٹھ کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتا۔ میں کیا عرض کروں، جنت البقیع میں کون ہے؟ امام مالک ہے۔ جنت البقیع میں میرے نبی کا پیارا صاحبزادہ سیدنا ابراہیم ہے۔ جنت البقیع میں کون ہے؟ 9 ازواج مطہرات امہات المومنین والمومنات ہیں۔ جنت البقیع میں حضور کی صاحبزادیاں ہیں، رقیہ، زینب، ام کلثوم۔ جنت البقیع میں کون ہے؟ سیدہ فاطمہ ہیں۔ جنت البقیع میں کون ہے؟ حضور کے چچا عباس ہیں۔ جنت البقیع میں کون ہے؟ حضور کے چچا عقیل بن ابی طالب ہیں۔ جنت البقیع میں کون ہے؟ سن لو، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، اور کربلا میں شہید ہونے والا اور کوفے کے بازاروں میں نیزے کی ناک پہ قرآن پڑھنے والے حسین کا سر، وہ سر جنت البقیع پر کس کا قبضہ؟ عثمان غنی کا۔ ہائے ہائے، مدینے میں جنت البقیع ہے، مدینے میں بیر غرس ہے،
جس میں جنت کا پانی ہے، مدینے میں بیر اہن ہے جس میں جنت کا پانی ہے، مدینے میں بیر غرس ہے، مدینے میں بیر عریش ہے، مدینے میں بیر روما ہے، مدینے میں بیر بسا ہے، مدینے میں بیر بزاعہ ہے، مدینے میں بیر روحا ہے، مدینے میں بیر ہا ہے۔ حضور نے فرمایا مدینے میں یہ جتنے کنویں ہیں ان کا کنیکشن حوض کوثر کے ساتھ ملا ہوا۔ میرے مدینے میں آ جاؤ، مدینے میں رہنا، جنت میں رہنا۔ مل کے کہہ دو مدینہ مدینہ ہے۔ مدینے کا ایک پہاڑ ہے جبل احد، اس کے دامن میں 70 شہید آرام کر رہے ہیں۔ احد کے شہید جن کا سردار سیدنا امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امیر حمزہ جس پر خدا کے نبی نے 70 بار جنازہ پڑھا، جنت میں 70، وہ جنت کا میدان ہے۔ احد کا قبرستان جنت کا میدان ہے، جنت کا باغ ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص ایک بار احد کے شہیدوں کو سلام کرتا ہے، احد کے شہید قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اپنی عزت دے، اللہ اپنی زندگی دے، اللہ دین دنیا بلندی دے۔ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ صدق اللہ مولانا